علامہ صاحب یہ بڑی خوبصورت بات پہ سم اپ کی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کی محفل اس حوالے سے بڑی اچھی اور خوبصورت محفل ہے کیونکہ مختلف مکاتب فکر بھی اور ادیان کے نمائندے بھی یہاں پر موجود ہیں. اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو مسئلہ پروپیگیشن کا زیادہ ہے، تعلیمات کا کم ہے. اگر آپ تعلیمات کی روح سے دیکھیں نا تو یہاں پر ہمارے مسیحی برادران بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سکھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پارسی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بیٹھے ہوئے ہیں. کسی بھی مکتب میں یہ تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. واہ واہ، یہ آپ نے پرسوں بھی بڑی خوبصورت ایک اس اور پہ لمبی یہی بات کی تھی. اسلام میں بھی ہے. تعلیم کے لحاظ سے کوئی دین دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. ویری ٹرو. لیکن جب معاشرے کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مفادات ٹکراتے ہیں. جب مفادات ٹکراتے ہیں تو آپ تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان مفادات کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. وہ جو ظلم کرتے ہیں اس میں بعض اوقات ایک ہی مکتب کا بندہ اپنے ساتھی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک مکتب کا بندہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. مسئلہ معاشرتی جسٹس اور عدل کا ہے. اس لیے ہمارے اندر کم از کم یہ بات بار بار پروان چڑھنی چاہیے کہ ہم ان پروپیگنڈوں سے نکل سکیں کسی بھی طور پر. یہ گزشتہ تقریباً کوئی 20-25 سالوں سے یہ ایک عالمی تحریک شروع ہوئی امریکنز کی طرف سے، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے ہر صورت میں اسلام کو بدنام کرنا ہے. اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ شدت پسندی کا فروغ. دیکھیں، شدت پسند خود اٹھ کر نہیں آئے، امریکیوں نے بنائے. داعش امریکیوں نے بنائی، بنانے کے بعد انہی کے ذریعے سے اسلام کے چہرے پر دھبا لگایا. اس طرح کے بہت سارے دہشت گرد اور شدت پسند گروپس ہیں جن کی فنڈنگ مغرب نے کی، یورپ نے کی، پیسہ دیا، مسلمان ممالک میں ان کو استعمال کیا، اور ان کے ہاتھوں جو ظلم ہوا اس ظلم کی تشہیر بھی پھر انہی نے کی اپنی میڈیا کے ذریعے سے. عراق کے اندر جب داعش کا خاتمہ ہوا عوامی فورس کے ذریعے سے تو امریکی داعش کی حفاظت کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یہ داعش کی حفاظت امریکنز کر رہے تھے. اچھا، داعش کو جتنا سپورٹ اسلحے کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے، دیگر ان کی ضروریات کے حوالے سے مل رہی تھی، وہ کہاں سے مل رہی تھی؟ یا یورپ سے، یا امریکہ سے، یا ان ممالک سے جو ان دونوں قوتوں کے زیر اثر ہیں. داعش کو 5000 گاڑیاں ایک دن میں ملی جاپان کی ٹویوٹا کمپنی کی. آپ یہاں پر ایک دن میں اس طرح سے لا کر دکھا دیں آسانی سے. یہ سب کچھ اس عالمی پلین کا حصہ تھا، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اسلام کو ایک دہشت گرد اور خوفناک چہرے کے طور پر سامنے لایا جائے، جبکہ اسلام تو ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو یہ نہیں کہا. اسلام تو حتیٰ چیونٹی کے حقوق کی بات کرتا ہے. بالکل. چیونٹی سب سے کمزور مخلوق ہے. بالکل. کہاں انسان. اس لیے اسلام الگ چیز ہے، بیہیویئرز الگ چیز ہیں، اور ان بیہیویئرز کو پھر منفی انداز میں پیش کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. اب اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں نا کہ جتنا خون خرابہ ہے پوری دنیا کے اندر وہ مسلمان ممالک میں، اور ان مسلمان ممالک میں جو خون بہتا ہے وہ کس کا بہتا ہے؟ مسلمانوں کا. اسلحہ کس کا بکتا ہے؟ یورپ کا. اسلحہ کس کا بکتا ہے؟ امریکہ کا. ٹھیک. اور یہاں سے پھر تیل کہاں جاتا ہے؟ یورپ اور امریکہ. تو یہ ایک عالمی جنگ ہے، اور اس عالمی جنگ میں پروپیگنڈے کا نشانہ اسلام ہے. مسلمان بات کی بات ہے، اسلام نشانہ ہے. ورنہ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.